زمانے کی اپنی چال ہے اور چال کی چاپ وہی سنائی دیتی ہے۔ جن پیروں میں جان ہو اور جان بھی ایسی کہ نشاں باقی رہیں، افسانے حقیقت بنیں گے اور خواب سے پہلے تعبیر ہوگی۔ شعر میں لفظوں کی جگہ عادات بولیں گے، روح کے بنا جسم اور دل بغیر احساس۔ مصنوعی ذہن نقلی شخصیتیں بنائیں گے اور کمپیوٹر گفتگو کریں گے۔ ہو بہو آپ کا لہجہ ہوگا، آپ کا چہرہ ہوگا اور آپ کی شخصیت ہوگی۔ لفظ باتیں کریں گے مگر باتوں سے خوشبو نہ آئے گی۔ لب ہلیں گے مگر چاشنی نہ ہوگی۔ آنکھیں ہوں گی مگر عکس نہ ہوگا۔ محبوب محبت کے بغیر، چاہت بغیر ضرورت اور عشق بنا عین ہوگا۔ بھلا اس دنیا میں اور کیا کام ہوگا جناب، زمانہ اپنی چال چل گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ابھی گزشتہ ہفتے ٹی وی پر خبریں پڑھتا اصلی سے بہتر اطلاعات دیتا مگر نقلی اینکر دیکھا۔ گوشت پوست کا انسان سوال پوچھ رہا تھا اور روبوٹ درست جواب دے رہا تھا، یعنی روبوٹ میں فیڈ کی گئی اطلاعات یا گوگل سرچ کا انجن دھڑا دھڑ زبان کا انجن چلا رہا تھا۔ انسانی ذہن کے موافق رفتار روبوٹ کے دماغ کی اصلیت پر کوئی شبہ بھی ظاہر نہ کر رہی تھی۔ ابھی ورطۂ حیرت میں تھے کہ ایک خبر نے چونکا دیا۔ روبوٹ ریسٹورنٹ میں کام کریں گے، آرڈر لیں گے، ڈیلیور کریں گے اور تندہی سے کام سر انجام دیں گے۔ نہ تنخواہ کا مسئلہ، نہ کوئی میڈیکل اور دیگر لوازمات۔ جس تواتر سے مصنوعی ذہانت کی اصل مصنوعات منظر عام پر آ رہی ہیں، خوف کا احساس ہوا کہ کیا انسان بھی اپنی عقل استعمال کر پائیں گے؟ لیکن پھر دل کو تسلی دی کہ اس ذہانت کے پیچھے بھی تو اصل دماغ انسان کا ہی ہے، بھلا اس کو کون پچھاڑ سکتا ہے؟ ایک خبر نظر سے گزری کہ ایک روبوٹ میں فیڈ کردہ پروگرام خود سائنسدان کی جان لے گیا، کیونکہ روبوٹ کے خود کار نظام نے کنٹرول ہاتھ میں لیا اور یوں پروگرامر اسی روبوٹ کے ہاتھوں کام آیا۔ یہ خبر چونکا دینے والی بالکل نہ لگی، کیونکہ ہمارے ہاں حقیقتاً ایسا ہو چکا ہے۔ وطن عزیز میں یہ تجربہ یوں ہوا کہ سیاسی روبوٹ تیار کرنے والوں نے یہاں بھی خود کار نظام کا بٹن دبا دیا اور یوں اب سیاسی روبوٹ گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے پروگرامر کو ناکوں چنے چبھوا رہے ہیں۔ اب جب دنیا چیٹ جی پی ٹی اور مصنوعی ذہانت کے شاہکار تجربوں سے مستفیض ہو رہی ہے، ہم دنیا سے اس معاملے میں کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے تیار شدہ اینکر و صحافی اب منظر عام پر آ رہے ہیں، جبکہ ہم گزشتہ کم از کم 2 دہائیوں سے الیکٹرانک اور پرنٹ میں اس سے کہیں پہلے مصنوعی ذہانت کے طور پر پروگرامڈ صحافت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلسل فیکٹریوں میں ایسے دماغ تیار کر رہے ہیں جو فیڈڈ اطلاعات دے کر مخصوص نقطہ نظر کے لیے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اب جب چیٹ جی پی ٹی کے تجربے ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں ایسے دانشور مخصوص حالات کے پیش نظر تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے جن کا نقطہ نظر مذہب سے لے کر عورت اور سماج سے لے کر معیشت تک صرف فیڈڈ پروگرام کے گرد گھومتے ہیں اور ہمارے ہاں مقبول بھی ہیں۔ وطن عزیز میں فیکٹریاں تو دور کی بات، ایسی نرسریاں اور گملے تک موجود ہیں جہاں سیاسی نظریے، بیانیے اور نقطہ نظر کی خاص اینکیں اور خاص لب و لہجے تک تراشے جاتے ہیں۔ خارجہ پالیسی سے لے کر معاشی پالیسیوں اور نگران حکومتوں سے لے کر منتخب حکومتوں، یہاں تک کہ نگران وزیر اعظم سے لے کر منتخب وزرائے اعظم تک تراشے گئے اور انہیں مقبولیت کا درجہ بھی ملتا رہا۔ ایسے منصب تخلیق کیے گئے کہ جن کی ذہانت اوطاق میں رہی اور خود کار انصاف دستیاب ہوتا رہا۔ ان مصنوعی منصفوں نے کبھی کسی کو سر دار چڑھایا اور کبھی کسی کو سر بازار۔ مصنوعی ذہانتوں، روبوٹوں اور نقلی ذہنوں کے اس دور میں ہم نے نقلی نظریے، نقلی چہرے، نقلی رہنما، جعلی ڈاکٹر، جعلی پائلٹ، مصنوعی اینکر، نقلی صحافی و دانشور اور چھوٹے دماغوں کی بڑی شخصیتیں تو بنائیں مگر اصلی ذہن رکھنے والوں کو اصل مقام نہیں دے سکے۔ اب جب ملک میں نگران حکومت کی تشکیل کا وقت آ رہا ہے تو نہ جانے کیوں میرا دھیان نقلی ذہانت کے شاہکار روبوٹس کی جانب جا رہا ہے، کیونکہ اس بار روبوٹس کو نگران حکومتیں چلانے کا اختیار دے دیا جائے، کیونکہ اس بارے آئین کی کوئی رکاوٹ موجود نہیں۔